Dear students, the next is applications of Faraday's law of electromagnetic induction کہہ لیں یا بچوں applications of electromagnetic induction. ایوری ڈے لائف میں بہت ساری اپلیکیشن جو ہیں وہ موجود ہیں. میں ان اپلیکیشن کے فیو اپلیکیشن کے نیم بچوں لکھ دیتا ہوں اور لٹل بٹ بریف بھی کر دوں گا, لیکن ایک اپلیکیشن جو آپ کی بک پہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے اور ایک اور اپلیکیشن نیکسٹ ٹاپکس میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہے, ان کو ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے, لیکن ابھی فی الحال ان میں سے ایک اپلیکیشن ابھی اسٹڈی کرنے والے ہیں. سو دیر آر مینی اپلیکیشنز آف فیراڈے لا آف electromagnetic induction. These applications are written here. Number 1, seismometer. Number 2, generators. Number 3, transformer. Number 4, induction ammeter. 5, magnetic furnace. Number 6, magnetic braking, etc. میں نے بچوں سیورل اپلیکیشنز لکھ دی ہیں الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. سیسمومیٹر جو کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. جنریٹر اسی چیپٹر میں آگے جا کر اے سی جنریٹر, ڈی سی جنریٹر کی کنسٹرکشن, ورکنگ پرنسپلز ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. ٹرانسفارمر یہ بھی ایک الیکٹریکل انسٹرومنٹ ہے, الیکٹریکل ڈیوائس ہے جو کہ نیکسٹ ٹاپک میں جا کر ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں گے. انڈکشن میٹر یہ بچوں ایک میٹر ہے جس کی مدد سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو وابڈا والے ہیں وہ بجلی کی جو چوری لوگ کرتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اب یہ انڈکشن ایم میٹر کس طرح سے کام کرتا ہے, فیو ورڈنگ اس کے اوپر ہم بیان کریں گے. میگنیٹک فرنس, جس طرح سے آپ کو پتہ ہے بچوں, ایک تو مائکرو ویو اوون ہوتا ہے, ایک تھرمل ہیٹنگ ہوتی ہے اور ایک میگنیٹک فرنس. اب جو ہیٹ ہے دیز آر اٹ سیلف الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز, لیکن الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز پروڈیوس کرنے کی ویریس ٹیکنیکس ہیں جس سے ہیٹ پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو ایک تو آپ کو بتا دیا کہ تھرمل ہیٹنگ ہے, تھرمل کنٹیکٹ سے کسی چیز کو ہیٹ کرتے ہیں. دوسرا میگنیٹک فرنس میں کسی بھی چیز کو ہم ہیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی تھرمل کنٹیکٹ. اور مائکرو ویو اوون آپ نے اکثر بچوں کچن میں فوڈ آرٹیکل کو ہیٹ اپ کرنے کے لیے اور ان کو بیکڈ کرنے کے لیے ایک مائکرو ویو اوون جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو ان کے پرنسپل کچھ علیحدہ ہیں, لیکن جو میگنیٹک فرنس ہے اس کا پرنسپل الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن. میگنیٹک بریکنگ, بریکنگ کا مطلب ہے وہیکلز, گاڑیوں کی بچوں ڈسک بریکس ہوتی ہیں. تو ایک جدید ایک جدید بریکنگ سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا ہے جس کو میگنیٹک بریکنگ کہتے ہیں. اور میگنیٹک بریکنگ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں ویئر اور ٹیئر نہیں ہوتی آف دا ویریس پارٹس آف دا موونگ وہیکلس. بٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سیسمو میٹر. میں نے بچوں سیسمو میٹر کا اردو میں جو نیم ہے وہ لکھا ہے زلزلہ پیما. پیما پیمانے کو بولتے ہیں جسے میئرمنٹ کی جائے. تو یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے, یہ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس سے ہم ارتھ کوئک کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کی انٹینسٹی کو میئر کرتے ہیں. اب بچوں ارتھ کوئک کیا ہے؟ ارتھ کوئک شیکنگ آف ارتھ سرفیس کو بولتے ہیں. اب یہ شیکنگ کیوں کر ہوتی ہے؟ اب ارتھ سرفیس کا مطلب ہے ہم ارتھ کرسٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جیولوجسٹ کہتے ہیں
کہ جو ارتھ کرسٹ ہے اٹ از میڈ اپ آف سیریز آف پلیٹس، راک پلیٹس، اور وہ جو راک پلیٹس ہوئے ہیں وہ ڈسپلیس ہوتی رہتی ہیں۔ جیولوجسٹ کہتے ہیں کہ ہماری زمین میں ہر وقت راک پلیٹس ڈسپلیس ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں ارتھ کوئکس سائملٹینیسلی زمین کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بہت گہرائی میں ہوتے ہیں، کچھ اتنے لیس انٹینس ہوتے ہیں کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ ان کو فیل نہیں کرتے، لیکن اگر سینسٹیو انسٹرومنٹ سے یہ چیزیں میئر کی جائیں تو ہر وقت زمین کے اندر چھوٹی موٹی وائبریشنز موجود ہیں۔ لیکن جب پلیٹس سلائڈ کرتی ہیں، لارج فریکشنل افیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اس سے شاک ویو بنتی ہیں، تو بڑے ایمپلیٹیوڈ کی جب وائبریشنز ارتھ میں آتی ہیں تو پھر ہم ان کو فزیکلی فیل کرتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے، اور زلزلے کی شدت جو ہے وہ پھر سیسمو میٹر سے میئر کی جاتی ہے۔ اب یہ سیسمو میٹر کس طرح سے کام کرتا ہے اس کو بھی لٹل بٹ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سو واٹ از سیسمو میٹر؟ اے ڈیوائس دیٹ از used to detect and measure the intensity of an earthquake۔ جی اسٹوڈنٹس، ہم کہہ رہے ہیں کہ سیسمو میٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے that is used to detect and measure the intensity of an earthquake، کہ ہم کسی بھی ارتھ کوئک کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی ارتھ کوئک کی انٹینسٹی کو میئر کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈیوائس، دیٹ ڈیوائس از نون ایز سیسمو میٹر۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ بچوں ارتھ کوئک کیا ہے؟ ارتھ کوئک شیکنگ آف دا ارتھ سرفیس، جس کو ہم کرسٹ کہتے ہیں، کہ زمین کی سرفیس کا ہلنا، زمین کی سرفیس کا وائبریٹ کرنا، شیک اس لیے طور پر ایک ڈائریکشن کا کوئی ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوتا، شیک ٹو اینڈ فرو کو بولتے ہیں، ایک ریپیٹڈ موشن کو بولتے ہیں، ایک پیریاڈک موشن کو بولتے ہیں۔ تو شیکنگ آف ارتھ کرسٹ is known as an earthquake which is detected by seismometer and whose intensity is measured by seismometer۔ تو seismometer ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے ہم زلزلے کو محسوس کرتے ہیں، زلزلے کی شدت کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، اس کو میئر کرتے ہیں۔ ویسے تو بچوں میں نے بتایا ہے کہ ارتھ کے اندر لٹل ایمپلیٹیوڈ کی وائبریشنز ہر وقت موجود ہیں، ہزاروں ارتھ کو ایک زمین میں آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں اس چیز کو تھوڑا سا میں نیچے ایک سینٹینس میں بیان کرتا ہوں۔ ارتھ کرسٹ میڈ اپ آف ہیوج راک پلیٹس which slide to give rise to earth۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ارتھ کی کرسٹ ہے میڈ اپ آف ہیوج راک پلیٹس which slide to give rise to earthquake، کہ ہماری جو زمین کی کرسٹ ہے وہ راک کی بڑی بڑی پلیٹوں سے مل کر بنی ہے۔ اب بچوں یہ پلیٹیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے والی پلیٹیں، یعنی لیئرز بول رہے ہیں، ڈفرینٹ لیئرز ہیں، ویری تھک لیئرز ہیں، بہت دور تک وہ لیئرز پھیلی ہیں، چھوٹی لیئرز ہیں، چھوٹے راکس ہیں، سمال تھکنس والے، سمال سائز والے، ان کی ڈسپلیسمنٹ سے اتنی ارتھ شیک نہیں ہوتی جتنا کوئی بڑی راک، کوئی بڑی پلیٹ
یا کوئی فالٹی پلیٹ ڈسپلیس کرتی ہے تو اس سے پھر ارتھ میں جو شیکنگ ہے زیادہ ہوتی ہے، وائبریشنیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، زیادہ انٹینسٹی کا ارتھ کوئک پھر آتا ہے، اور جس سے پھر ہمیں بچوں بہت زیادہ جانی اور مالی پھر نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ When two rock plates slide, they produce shock waves، کہ جب دو ارتھ کی سرفیس کی پلیٹیں یا جن کو ہم راک پلیٹس کہہ رہے ہیں وہ سلائیڈ کرتی ہیں، اس سے پھر شاک ویو پروڈیوس ہوتی ہیں تھرو دا گراؤنڈ، کریٹنگ این ارتھ۔ اب بچوں ہم نے اس لٹل سٹیٹمنٹ کے اندر ارتھ کوئک کے آنے کی ریزن سمپلی بیان کر دی ہے، فزیکلی آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح سے زلزلہ آتا ہے۔ زلزلہ کا مطلب ہے شیکنگ آف ارتھ کرسٹ، ارتھ کرسٹ میڈ اپ آف ہیوج راک پلیٹس which slide to give rise to earthquake. When two rock plates slide, they produce shock waves through the ground, creating an earthquake. And the earthquake is detected and its intensity is measured with the help of the device which is known as seismometer. تو سیسمومیٹر کا یہ بچوں انٹروڈکشن ہے کہ سیسمومیٹر کیا ہے۔ اب ہم اس کا پرنسپل بتائیں گے، ہم اس کی بتائیں گے کہ کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے سیسمومیٹرز ہوتے ہیں۔ There are two kinds of seismometers. Number one بچوں inertial seismometer. Number two electromagnetic seismometer. اب دو طرح کے بچوں سیسمومیٹر ہیں. One is named as inertial seismometer, the other is named as electromagnetic seismometer. اب بچوں یہاں پر چونکہ ہم اپلیکیشن پڑھ رہے ہیں فیراڈے لا کی، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی، تو ایکچولی طور پر جو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے پرنسپل پہ سیسمومیٹر ورک کرے گا وہ الیکٹرو میگنیٹک سیسمومیٹر ہے. لیکن ویسے دو طرح کے سیسمومیٹر ہیں، انرشیل سیسمومیٹر بھی ہے اور الیکٹرو میگنیٹک سیسمومیٹر بھی ہے. تو ہم دونوں کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر ون بچوں انرشیل سیسمومیٹر. انرشیل سیسمومیٹر اس کا پرنسپل اٹ از بیسڈ آن لا آف انرشیا. اس کا جو پرنسپل ہے، ورکنگ پرنسپل ہے، اٹ از بیسڈ آن دا لا آف انرشیا. اب لا آف انرشیا بچوں کیا ہے؟ فرسٹ لا آف موشن، جو نیوٹن کا پہلا لا ہے بچوں، اس کو ہم فرسٹ لا آف موشن بولتے ہیں، اس کو لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں. اور جو انرشیل سیسمومیٹر ہے اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل آف لا آف انرشیا مین فرسٹ لا آف موشن. اب یہ بچوں کنسٹرکشن اس کی کیا ہے اور ورکنگ کیا ہے وہ ذرا دیکھ لیں. جی بچوں میں نے آپ کو ایک انرشیل سیسمومیٹر کا جو ارینجمنٹ ہے وہ دکھایا ہے. یہ بچوں ایک اسپرنگ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک ماس سسپینڈ کی گئی ہے. دوسرے لفظوں میں ورٹیکل ماس سپرنگ سسٹم ہے، اور ایک ریکارڈنگ پین کہہ لیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے. ریکارڈنگ پین. اب یہ جو ریکارڈنگ پین ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن وائبریٹ کرے گا جب یہ سسٹم آسیلیٹ کرے گا. اب یہ جو سسٹم ہے یہ سیفلی ایک پوزیشن پہ کسی مقام پہ رکھ دیتے ہیں. جب بھی زمین میں وائبریشنز یا کسی بھی ٹائپ کی
شیکنگ ارتھ میں آتی ہے تو یہ جو سیسمو میٹر ہے اس کو ریکارڈ کرتا ہے ود دا ہیلپ آف دا ریکارڈنگ پین. ہیئر از دا روٹیٹنگ ڈرم. یہ ایک روٹیٹنگ ڈرم ہے جس کے اوپر شیٹ آف پیپر لگی ہوتی ہے اور جو سیسموگراف ہے جس کو ہم یہ ریکارڈنگ پین بول رہے ہیں وہ شیٹ آف پیپر اس ریکارڈنگ پین کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے. جس وقت کسی طرح کی بھی وائبریشن پروڈیوس ہوتی ہیں سسٹم میں آسیلیشن پیدا ہوتی ہیں اور اگر تو کوئی سپوز کریں کہ کسی قسم کا اگر ارتھ میں شیکنگ نہیں ہے تو ایک یوں سٹریٹ لائن جو ہے وہ یہ سیسموگراف جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے. یعنی اگر کسی قسم کی شیکنگ آف ارتھ یا ارتھ کوئک نہیں ہے تو جب یہ روٹیٹنگ ڈرم یوں روٹیٹ کرے گا بچوں, یہ جیسے میں آپ کو یوں دکھا رہا ہوں, یہ آپ کا روٹیٹنگ ڈرم ہے, یہ آپ کا سیسموگراف ہے, تو جب یہ روٹیٹ کرے گا تو اس پوائنٹر یعنی جو پین ہے وہ ایک مخصوص پوائنٹ پہ رہے گا, تو جب یہ روٹیٹ کرے گا تو اس کے اراؤنڈ ایک سٹریٹ یعنی لائن سرکولر پاتھ کی وہ بلڈ ہوگی. لیکن اگر کسی قسم کی وائبریشنز پروڈیوس ہوتی ہیں تو سیسموگراف جو ہے وہ سوے کرتا ہے. سوے کا مطلب بچوں یہ ہے کہ ٹو اینڈ فرو, اپ اینڈ ڈاؤن یا لیفٹ اینڈ رائٹ, وہ جب وائبریٹ کرے گا تو پھر ہمیں یہ سٹریٹ لائن ہی اوبٹین ہوگی. ہمیں اس طرح کا ایک اسکیچ اوبٹین ہو سکتا ہے. اگر یہ اپ اینڈ ڈاؤن آسیلیٹ کرتا ہے تو اس طرح کا ایک اسکیچ ہمیں اوبٹین ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہائٹ ہے یا جو اس لائن کی لینتھ ہوتی ہے ایکچولی طور پر میں نے بتایا ہے کہ سیسمومیٹر دو چیزیں ہمیں بتاتا ہے. ایک تو زمین میں کسی قسم کی اگر شیکنگ ہوتی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ جو اس لائن کی لینتھ ہوتی ہے وہ ہم اس سے میئر کرتے ہیں. تو دس سیسمومیٹر از نیمڈ ایز انرشیل سیسمومیٹر. اٹ از بیسڈ آن دا لا آف inertia. It consists of mass spring system, recording pen یا seismograph. It consists of mass spring system with recording pen یا جس کو ہم بچوں سیسموگراف کا نام دے رہے ہیں, which records the vibrations in the earth surface. When there are vibrations in the earth surface, the needle جس کو بچوں ہم ریکارڈنگ پین بھی کہہ رہے ہیں, سویز کا مطلب بچوں اپ اینڈ ڈاؤن کہتے ہیں. وائبریٹری موشن کو ایکچولی طور پر سویز کہتے ہیں. ایکچولی طور پر سویز ایک ریتھمیٹک موومنٹ کو بولتے ہیں. ریتھمیٹک موومنٹ کا مطلب ہے ایک پرٹیکولر فریکوینسی کی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو ریدم یا ریتھمیٹک موومنٹ بولتے ہیں. تو چونکہ وائبریشن یا وائبریٹری موشن ایک ریتھمیٹک موومنٹ ہے, ایک پیریاڈک موشن کو بولتے ہیں. تو یہاں پر ہم بول رہے ہیں کہ وین دیئر آر وائبریشنز ان دا ارتھ سرفیس دا ریکارڈنگ پین سویز causing the seismograph to be drawn. تو بچوں آپ کو بتایا کہ سیسمومیٹر دو طرح کے ہیں. انرشیل سیسمومیٹر اٹ از بیسڈ آن دا لا آف انرشیا. کنسٹرکشن بچوں آپ کو بتا دی ہے, اسپرنگ ماس سسٹم ہے, آرڈنری اسپرنگ ماس سسٹم ہے, ورٹیکلی سسپینڈڈ سسٹم ہے, along with دا ریکارڈنگ پین یا نیڈل جو کہ میں نے بتایا اس روٹیٹنگ ڈرم کے ساتھ ٹچ کرتی ہے, اور سیسموگراف جو ہے وہ لائن ڈرا کرتا ہے اس
روٹیٹنگ ڈرم کے اوپر، جس کے اوپر ایک پلین شیٹ آف پیپر جو ہے وہ پلیس کی گئی ہوتی ہے۔ اب میں نے بتایا ہے یہ کنسٹرکشن ہے اور اس کی ورکنگ بیان کر دی ہے کہ وین دیئر آر وائبریشنز ان دا ارتھ سرفیس، جب وائبریشنیں ہوں گی، نیڈل یعنی ریکارڈنگ پین سویز، یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ میں نے دکھائی ہے، کازنگ سیسموگراف ٹو بی ڈران، تو جب یہ ریکارڈنگ پن ریدمیٹیکلی اوپر نیچے ڈسٹرب ہوگا، موومنٹ کرے گا، تو سیسموگراف جو ہے وہ ڈرا ہوگا۔ اس سیسموگراف کو جیولوجسٹ انالیٹیکلی اسٹڈی کر کے جو آپ کا ارتھ کویک ہے اس کی انٹینسٹی کو میئر کرتے ہیں یا اس کی انٹینسٹی کو ڈسکرائب جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جی بچوں، سیکنڈ کائنڈ آف سیسمومیٹر از نون ایز الیکٹرو میگنیٹک سیسمومیٹر۔ اب بچوں اس سیسمومیٹر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پرنسپل کیا ہے، اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے۔ پرنسپل، اٹ از بیسڈ آن دا پرنسپل آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن، یا بچوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں فیراڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن۔ So this is the working principle of the electromagnetic seismometer کہ it is based on the principle of electromagnetic induction یا Faraday law of electromagnetic induction, construction and working۔ جی بچوں اس کی میں سمپل کنسٹرکشن دکھا رہا ہوں، میکانزم دکھا رہا ہوں کہ یہ سیسمو میٹر کس طرح کا بنا ہوتا ہے۔ واچ ایئر۔ اب بچوں انرشیل سیسمو میٹر میں اور اس الیکٹرو میگنیٹک سیسمو میٹر میں سمپلی لٹل ڈفرینس موجود ہے۔ اس میں بھی سپرنگ ماس سسٹم تھا، لیکن اس کے ساتھ سیسموگراف اٹیچ تھا، ایک ریکارڈنگ نیڈل تھی جو کہ ایک روٹیٹنگ ڈرم جس کے اوپر پلین پیج آف پیپر کیا ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتی ہے، اور جب وائبریشنز پروڈیوس ہوتی ہیں ارتھ کے اندر، سسٹم آسیلیٹ کرتا ہے اور جو ریکارڈنگ پین ہے وہ ریدمیٹک ود اسپیسیفک فریکوینسی سویز کرتا ہے اس پیپر کے اوپر۔ لیکن یہاں پر اب دیکھیں ایک پرماننٹ میگنیٹ ہے جو کہ فکسڈ ہے۔ میگنیٹ کو بچوں سمجھیں کہ یہ فکس ہے، یہ ایک انرشیل ماس ہے، سپرنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ایک کوائل جو ہے وہ اس انرشیل میس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ جب وائبریشن سیٹ اپ ہوتی ہیں، آسیلیشنز پروڈیوس ہوتی ہیں ڈیو ٹو دا ارتھ کویک، یہ سسٹم جب آسیلیٹ کرتا ہے تو دیر از ریلیٹیو موشن بٹوین دا بار میگنیٹ اینڈ دا کوائل، اور آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ جب ریلیٹیو موشن ہوتی ہے بار میگنیٹ اور کوائل میں، میگنیٹک فلکس چینج ہوتا ہے، انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہوگی، اور اس انڈیوسڈ ای ایم ایف کو ہم ان ٹرم آف انڈیوسڈ کرنٹ میئر کریں گے، اور جو انڈیوسڈ کرنٹ کی میگنیچیوڈ ہوگی اس کو کیلیبریٹ کریں گے ریلیٹیو ٹو دا انٹینسٹی آف دا ارتھ کویک۔ تو یہ والا جو آپ کے پاس بچوں سیسمو میٹر ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ٹائپ کا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن ذرا دیکھ لیں، یہ میگنیٹ ہے اور یہ کوائل ہے۔ اٹ کنسسٹ آف a permanent magnet and a coil. When there is relative motion between the magnet and the coil, which is attached to inertial mass spring system, the mechanical energy is converted into electrical energy۔ یہ بچوں ہم کہہ رہے ہیں کہ اٹ کنسسٹ آف پرماننٹ میگنیٹ، یہ ایک پرماننٹ میگنیٹ ہے، اینڈ اے کوائل، اور اس
ایک کوائل بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. وین دیر از ریلیٹیو موشن بٹوین دا میگنیٹ اینڈ دا کوائل, یعنی جب اس میگنیٹ اور کوائل میں ریلیٹیو موشن ہوگی, جو کوائل اٹیچ ہے وچ از اٹیچ ٹو دا انرشیل ماس سپرنگ سسٹم, the mechanical energy is converted into electrical energy according to the Faraday law of induction. یعنی ظاہر کوائل موو کرے گا, میگنیٹک فلکس میں چینج آئے گی, فلکس چینج ہوگا, انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہوگی بٹوین دیز ٹو پوائنٹس, جس کو ہم ایکسٹرنل سرکٹ میں کنیکٹ کریں گے, انڈیوس کرنٹ فلو کرے گا, اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ویلیو کو میئر کر کے ہم انٹینسٹی آف دا وائبریشن یا انٹینسٹی آف ارتھ کوئک جو ہے بچوں ہم وہ میئر کر سکتے ہیں.